محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں گستاخ رسول لعین ابو جہل کی موت کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن جب میں مجاہدین کے صف میں کھڑا تھا تو میں نے اپنے دائیں بائیں دو کم سن انصاری لڑکے دیکھے۔ اتنے میں ایک نے آہستہ سے مجھ سے کہا کہ آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے جواب دیا ہاں، لیکن تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ گستاخ رسول ہے۔ خدا عز و جل کی قسم، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس پر ٹوٹ پڑوں، یا تو اس کو مار ڈالوں یا خود مر جاؤں۔ دوسرے لڑکے نے بھی مجھ سے اسی طرح کی گفتگو کی۔ شاعر نے شاید اسی موقع کے لیے لکھا تھا، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے یہ محبوب باری کو۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں، اچانک میں نے دیکھا کہ ابو جہل اپنے سپاہیوں کے درمیان کھڑا ہے۔ میں نے ان لڑکوں کو ابو جہل کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ تلواریں لہراتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑے اور پے در پہ وار کر کے اسے پچھاڑ دیا۔ پھر دونوں اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ابو جہل کو ٹھکانے لگا دیا۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، تم میں سے کس نے اسے قتل کیا؟ دونوں ہی کہنے لگے میں نے۔ شہنشاہ نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنی خون آلودہ تلواریں صاف کر لی ہیں؟ دونوں نے عرض کی، جی نہیں۔ پیارے بھائیو، ان تلواروں کو ملاحظہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ دونوں منوں کا بھی حملہ خوب تھا ابو جہل پر، بدر کے ان دونوں ننھے جان نثاروں کو سلام۔ اسلامی بھائیوں، یہ اسلام کے شاہین صرف کم سن مجاہدین جنہوں نے لشکر قریش کے سپہ سالار، دشمن خدا اور خدا کے رسول اور اس امت کے سنگ دل اور سرکش فرعون ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتارا، ان کے اسماء گرامی ہیں حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 100,000 تحسین و آفرین اور ان کے ولولہ جہاد پر لاکھوں سلام کے اس لڑک پن اور کھیلنے کودنے کے ایام میں ہی انہوں نے اپنی زندگیوں کو مدنی رنگ میں رنگ لیا اور رائے خدا عز و جل میں سفر کر کے لشکر کفار کے سپہ سالار ابو جہل جفاکار سے ٹکر لے لی اور اس کو خاک و خون میں لوٹتا کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق ان دونوں بھائیوں میں سے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں اپنی تلوار لہراتا ہوا ابو جہل پر ٹوٹ پڑا، میرے پہلے وار سے اس کی ٹانگ کی پنڈلی کٹ کر دور جا گری۔ اس کے بیٹے اکرمہ نے، جو بعد میں مسلمان ہوا، میری گردن پر تلوار کا وار کیا، مگر اس سے میرا بازو کٹ گیا اور کھال کے ایک تسمے کے ساتھ لٹکنے لگا۔ سارا دن لٹکتے ہوئے بازو کو سنبھالنے میں دوسرے ہاتھ سے دشمن پر تلوار چلانا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ لٹکتا بازو رکاوٹ بن رہا تھا، لہٰذا میں نے اسے پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا، جس سے جلد یعنی کھال کا تسمہ ٹوٹ گیا اور میں اس سے آزاد ہو کر پھر کفار کے ساتھ مصروف پیکار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم ٹھیک ہو گیا اور یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت تک زندہ رہے۔ حضرت علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، ختم جنگ کے بعد حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کٹا ہوا بازو لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ ان طبیبوں کے طبیب اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا کر وہ کٹا ہوا بازو پھر کندھے کے ساتھ جوڑ دیا۔ سبحان اللہ والحمدللہ۔ محترم ناظرین، اگر توڑنے والے کا وجود ہے تو جوڑنے والا بھی موجود ہے۔ محترم ناظرین، ابو جہل کا جذبہ انات اور عداوت رسول رب العباد تو دیکھیے کہ ٹانگیں کٹ چکی ہیں، سارا جسم زخموں سے چور چور ہے، موت سر پر منڈلا رہی ہے۔ اس حالت میں بھی اس سخت جان شکی ازلی یعنی ہمیشہ ہی سے بدبخت کی بدبختی کا عالم یہ ہے کہ اس نے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہوں نے ان کا سر تن سے جدا کیا تھا، کو کہنے لگا، اپنے نبی کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں عمر بھر اس کا دشمن رہا اور اس وقت بھی میرا جذبہ عداوت شدید تر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار والا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس ازلی بدبخت کا یہ جملہ عرض کیا تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا فرعون تمام امتوں کے فرعونوں سے زیادہ سنگ دل اور کینہ پرور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو جب بحر احمر کی موجوں نے اپنے نرغے میں لیا تو پکار اٹھا،
ترجمہ کنز الایمان سورہ یونس آیت نمبر 90۔ میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوا۔ مگر اس امت کا فرعون مرنے لگا تو اس کی اسلام دشمنی اور سرکشی میں کمی کی بجائے اضافہ ہو گیا۔ پیارے بھائیوں، قدرت کے بھی نرالے انداز ہیں۔ بڑے بڑے جنگ آزماؤں نے ابو جہل پر تلواروں کے وار کیے مگر وہ نہ مرا۔ آخرکار دو کم سن بچوں نے اس کو گرا دیا۔ اس حملے میں وہ عاجز اور بے دست و پا ہو گیا۔ ہلنے جلنے کی اس میں سکت نہ رہی مگر اس سخت جان کی روح نہ نکلی۔ خدا عز و جل کی قدرت کے آخر دم تک اس کے ہوش و حواس قائم رہے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ اس غرور اور تکبر کے پتلے کو اس مظلوم و بےکس بندے کے ہاتھوں واصل جہنم کیا گیا، جو مالی لحاظ سے خالی، جسمانی لحاظ سے کمزور اور قبیلے کے لحاظ سے بھی بے یار و مددگار تھا۔ اسلام لانے کے سبب ابو جہل حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں بکتا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے بال پکڑ کر تمانچے رسید کیا کرتا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قسم کی جوابی کارروائی کرنے سے قاصر تھے۔ آج وہی صحابی اللہ عز و جل کی عطا سے اس کی چھاتی پر سوار ہو گئے اور اس کے سر کو ٹھوکریں مار رہے ہیں اور اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں۔ اس کے ہاتھ سے تلوار چھین کر اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹ دیا۔ ایسے وقت میں ابو جہل بے ہوش نہیں، ہوش میں تھا، اپنی تذلیل اور رسوائی کا شعور رکھتا تھا لیکن دم نہیں مار سکتا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمزور ہاتھوں سے اس کا سر غرور کاٹ کر اٹھا کر اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کے نیچے پھینک دیے۔ ابو جہل کی ذلت امیز موت جملہ کفار اور مشرکین اور تمام منافقین اور مرتدین کے لیے تعزیانہ عبرت ہے، اور یقیناً عزت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے ہے، جیسا کہ پارہ نمبر 28 میں سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے مگر منافقوں کو خبر نہیں۔ پیارے بھائیوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔